جی میرا سوال یہ ہے، اسلام میں گالی دینا کیسا ہے اور اسلام میں گالی دینے کی سزا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی بات شروع کرتا ہوں اس اللہ ایشور کے نام سے جس نے ہمیں زبان سے بولنا سکھایا، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اسے جینے کا طریقہ سکھایا۔ بہت اچھا سوال کیا گیا ہے کہ اسلام میں گالی دینا کیسا ہے اور گالی دینے کی سزا کیا ہے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے میں سمجھ لیں، سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ نے 11 قسمیں کھائی ہیں اور فرمایا ہے کہ کامیاب وہی ہوگا جس نے اپنی روح کو، اپنی آتما کو، جو اپنی آتما کو، روح کو برائی کی گندگی سے پاک کر کے مرا۔ کامیاب وہی ہوگا، اور ناکام وہی ہوگا جو اپنی روح کو، اپنی آتما کو برائی کی گندگی سے گندا کر کے مرا، ایشوری رچنا کے خلاف۔ یہ میں بار بار ایشوری رچنا کیوں بولتا ہوں؟ تاکہ انسانوں کی عقل میں آ جائے کہ یہ سچا گیان بیان کیا جا رہا ہے، کوئی دھوکے والا گیان نہیں ہے۔ اس گیان پر چل کر انسان مرنے کے بعد دھوکہ نہیں کھائے گا بلکہ کامیاب ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی گیان ہیں وہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ جو بھی دوسرے گیان پر چل کے جائے گا وہ مرنے کی، دنیا میں تو ٹھیک ہے وہ اپنی چلا لے گا، لیکن مرنے کے بعد دھوکہ کھائے گا۔ اب بہت سے لوگ یہ بھی سوال کر سکتے ہیں کہ اس برائی کے ماحول میں ہم اپنی آتما کو، روح کو برائی سے کیسے پاک کر سکتے ہیں؟ ناممکن کام ہے۔ تو یاد رکھیں، اس کا بھی علاج بتایا ہے قرآن مجید میں کہ آپ کیا کریں کہ آپ اپنے دھیان، جو آپ کا دھیان کی جو سوچ ہے نا، یہ اوپری سوچ، اس سے بالکل بھی گناہ کرنے کی نیت نہ کریں اور اچھائی پر چلنے کی نیت کریں۔ جو آپ کا ہوش ہے، اس ہوش میں، اب اس ہوش کے علاوہ انجانہ انسان کے ساتھ غفلت بھی ہوتی ہے۔ انسان انجانے میں غلطی کر بیٹھتا ہے جبکہ اس کا صحیح ہوش نہیں چاہتا غلطی کرنا، لیکن انجانے میں غلطی کر بیٹھا تو فوراً اس کا علاج ہے کہ اللہ سے معافی مانگ لیں۔ استغفر اللہ، اے اللہ مجھے معاف کر دے، یہ عربی شبد ہے جس کا مطلب ہے، کیا شبد ہے؟ استغفر اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو اس سے گویا توبہ کرنے والا، معافی مانگنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ ہاں، اور اللہ کو توبہ، معافی مانگنا بڑا پسند ہے۔ ایک حدیث میں یوں آتا ہے، اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو، یعنی تم گناہ نہ کرو اور تم ساری پاک بن جاؤ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں موت دے کر یہاں دھرتی پہ اٹھا لے گا اور جنت میں تمہیں داخل کر دے گا، اور تمہاری جگہ پر ایسی قوم لے آئے گا جو غلطی کرے گی، گناہ کرے گی اور اللہ سے معافی مانگے گی۔ تو اللہ کو معافی مانگنا بڑا پسند ہے، لیکن ہوش و حواس میں نہیں، انجانے میں غلطی ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگیں۔ معافی مانگنے کا مطلب شرمندہ ہونا کہ میرا رب، میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کی رچنا کے خلاف چل رہا ہوں۔ تو انسان شرمائے، شرمندگی پیدا ہو، اللہ سے ڈرے، اس سے ڈر کر اس سے معافی مانگے۔ تو یہ ہے اصل میں ہوش و حواس میں گناہ کرنے والا، خوب جان بوجھ کر ظلم جاستی کرنے والا، اور اسی حالت میں ظلم جاستی کرتا رہے اور مرتے ٹائم اللہ سے پھر معافی مانگے، تو اللہ ایسے لوگوں کی توبہ، معافی قبول نہیں کرتا، پھر نہیں مانتا وہ۔ تو اس لیے یاد رکھیں، یہ طریقہ ہے آتما کو پاک کرنے کا۔ بے شک صحیح بات ہے، دنیا میں برائی کا ماحول ہے، انسان کے لیے ناممکن ہے اپنی آتما کو برائی سے پاک کرنا، لیکن یہ بہترین آسان طریقہ ہے جو خود اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جو بھی انجانے میں غلطی ہو، جان بوجھ کے غلطی مت کرو، انجانے میں ہو تو اللہ سے فوراً معافی مانگ لو۔ تو آپ نے اگر معافی مانگ لی تو گویا آپ کے گناہ دھل گئے، تو آپ کی آتما پاک ہو گئی برائی سے۔ اگر آپ اسی حالت میں چلے گئے دنیا سے مر کے، تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو پاک کر کے موت دے کے اٹھائے گا۔ لیکن آپ کا دھیان معافی مانگنے کی طرف، غلطی ہوتے ہی فوراً معافی مانگ لیں۔ آپ دھیان نہیں ہٹنا چاہیے آپ کا، آپ کو فوراً اللہ کا خیال آئے، اللہ کی جو ہے یاد دہانی آپ کو آ جائے کہ میں نے غلطی کی ہے، فوراً معافی مانگ لوں۔ غلطی پہ انسان اکڑے نہ، اگر اکڑ گیا تو پھر یہ گناہ گار ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی معافی قبول نہیں کرتا پھر، جو جان بوجھ کر گناہ کرتے ہیں۔ اب آئیے چلتے ہیں سوال کی طرف کہ اسلام میں گالی دینا کیسا ہے اور سزا کیا ہے گالی دینے کی۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ زبان، یہ جتنے بھی ہمارے انگ ہیں شریر کے، یہ چلتے ہیں روح سے، روح چلاتی ہے۔ اب ہماری جو آتما ہے، جیسا آپ سوچو گے ویسی نیت بنے گی۔ تو یہ اصل میں آتما سے کرم اکٹھے کروائے جا رہے ہیں اللہ کی طرف سے۔
تو آتما روح پہلے سوچے گی جبھی تو انسان گالی بکے گا زبان سے۔ تو اس لیے ساری جو میں نے بات بیان کر دی وہ روح کی بیان کر دی ہے کہ روح کو برائی گندگی سے پاک کریں۔ جب روح کو آپ اپنی سوچ کو، سمجھ کو، روح کو برائی سے بچنا چاہیں گے تو آپ کے شریر کے انگ بھی برائی سے بچیں گے۔ پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس نقلی دنیا کے بدلے میں جنت کا ہمیشہ کامیابی کا جیون ملے تو آپ محنت کریے اس کے لیے کہ آپ اپنی روح کو برائی کی گندگی سے پاک کریں، اپنے ہاتھوں کو غلط پکڑنے سے روکیں، آنکھوں کو غلط دیکھنے سے روکیں، کانوں کو غلط سننے سے روکیں، زبان کو غلط بولنے سے روکیں، عقل کو غلط سوچنے سے روکیں، دل کے اندر غلط بات ماننے سے روکیں، اور پیروں کو غلط جگہ جانے سے روکیں۔ اور یاد رکھیں، جہنم میں، نرک میں سب سے زیادہ انسان کو لے جانے والا ذریعہ اس کی زبان ہوگی۔ زبان سے غلط باتیں بولنا، گالیاں بکنا، برے شبد بولنا، دوسروں کو دل دکھی کرنا، دوسروں کو پریشان کرنا۔ اس لیے اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اپنے پورے شریر کے انگوں کو دوسروں کے لیے راحت اور سکون اور شانتی کا ذریعہ بناؤ۔ نہ خود دکھی رہو، نہ کسی اور کو دکھی کرو۔ جب انسان ایشوری رچنا کا الٹا کرتا ہے تو برائی کی تاثیر تو بے چینی ہے، اچھائی کی تاثیر سکون رکھی ہے ایشور نے، اللہ نے۔ جب انسان بجائے اچھائی پہ چلنے کے برائی پہ چلتا ہے، ایشوری رچنا کا الٹا کرتا ہے تو خود بے چینی مول لے لیتا ہے۔ یاد رکھیں، برائی اپنے کرنے والے کے اندر بے چینی پیدا کر دیتی ہے اور اچھائی اپنے کرنے والے کے اندر سکون پیدا کر دیتی ہے۔ تو جو انسان برائی پہ چلے گا وہ خود بھی بے چین رہے گا اور دوسروں کو بھی بے چین کرے گا۔ اسلام یہ سکھاتا ہے نہ خود دکھی ہو اور نہ کسی اور کو دکھی کرو، نہ خود بے چین ہو نہ کسی اور کو بے چین کرو۔ دھرتی پہ امن شانتی سے رہو تاکہ تم موت کے بعد کامیاب ہو سکو، کیونکہ اصل جیون موت کے بعد ہے۔ یہ جیون ایک امتحان ہے، کھیل تماشا ہے یہ تو یاد رکھیں، گالی بکنے والا، اپنی روح کو برائی کی گندگی سے گندا کرنے والا جب مر کے جائے گا تو سزا اس کی یہ ہے کہ وہ جہنم کی آگ میں جائے گا، نرک کی آگ میں جائے گا۔ اب دیکھو نا، ایشور نے ہماری رچنا میں کیا رکھا ہے کہ ہر انسان کا من ہے، نفس ہے، ہر انسان کا من عزت چاہتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ مجھے کوئی ذلیل کرے، مجھے کوئی گالیاں بکے، مجھے کوئی برا بھلا کہے۔ ہر انسان اپنی عزت چاہتا ہے کہ نہیں، چاہے وہ رکشے والا ہو، چاہے کوئی غریب ہو، چاہے کوئی بھی ہو۔ ہر انسان کا من، اس کا نفس عزت چاہتا ہے۔ انسان اپنی ذات میں دوسرے کی نرم بولی پسند کرتا ہے، گالی پسند نہیں کرتا، لیکن سچائی سے کتنا اندھا ہے کہ اوروں کو گالی دیتا پھرتا ہے، اوروں کو دکھی کرتا ہے۔ ارے جب بھائی، سیدھی سی بات ہے، اگر تمہیں عزت پانی ہے تو تمہیں دوسرے کی بھی عزت کرنی پڑے گی، جبھی تو وہ تمہیں عزت دے گا۔ لیکن کتنا انسان سچائی سے اندھا ہے اور عقل سے اندھا ہے کہ دوسرے سے عزت بھی لینا چاہتا ہے اور اس کو برا بھی بول رہا ہے۔ تو کتنی بڑی اندھیرے کی بات ہے۔ انسان دنیا کے اندر اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں لوگ زیادہ تر۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ گالی سے جو ہے بہت نہ کی برابر کوئی کروڑوں میں سے ایک آدھ بچا ہوا ہوگا جو گالی سے اپنی زبان کو گندا نہ کرتا ہوگا، ورنہ زیادہ تر لوگ کوئی گالی سے بچا ہوا نہیں ہے، سب گالی بکتے ہیں، سب گالی دیتے ہیں۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری امت، مجھے ماننے والے، میری امت گالیاں بکے گی، زبان سے گالی نکالے گی تو اللہ کی نظروں میں جانور سے بھی زیادہ گر جائے گی۔ ہاں، جانوروں کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، ان کے اندر بھی میٹ گوشت کھال خون ہے، ہمارے اندر بھی ہے۔ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، ہمیں سب سے بڑھیا بنایا ہے، ہم پھر بھی جو ہے جانوروں جیسی حرکت کریں تو اللہ کی نظروں میں ہم گر جائیں گے۔ گالیاں بکنا انسانیت کے ماتھے پر ایک کالا داغ ہے۔ گالی کا گناہ، انسان دنیا میں کتنے نیک کرم کرتا ہے، کتنے اچھے عمل کرتا ہے، گالی سارے کرموں کو، سارے نیک کرموں کو، سارے نیک عملوں کو برباد کر دے گی۔ یہ زبان کا زہر ہے، بڑا خطرناک زہر ہے جو انسان کو نرک کی آگ میں لے کر جائے گا۔ کوئی اور عمل انسان کو بچا نہیں پائے گا۔ یہ زبان کی یہ گندگی سارے دین کو برباد کر دیتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، لقمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جب بھی پچھتایا بول کر ہی پچھتایا، بغیر بولے نہیں پچھتایا۔
جب بھی پچھتایا بول کر ہی پچھتایا کہ یہ میں نے کیوں بول دیا. یعنی اتنا احساس کا مادہ، اتنا حیا کا مادہ کہ جب بھی پچھتایا بول کر ہی پچھتایا، بغیر بولے کبھی نہیں پچھتایا. کتنی اچھی بات ہے. دیکھیے آپ کہ انسان جو ہے اچھا بھی بول رہا ہے پھر بھی اس کے اندر پچھتاوا ہے کہ میں جب بھی پچھتایا بول کے پچھتایا، بنا بولے کبھی نہیں پچھتایا. تو میرے بھائیو ہوش میں آؤ، ہمارا مالک ہے جو ہمارا امتحان لے رہا ہے، ہمیں اس کے دربار میں پیش ہونا ہے، وہ ہمارے کرموں کا حساب لے گا. اس دن سے ڈرو جس دن اللہ میرے عمل، میرے کرم کو تولے گا اور کہے گا کہ یہ تیری گالیاں ہیں، یہ تیری بکواس ہے. یہ گالی جہنم میں لے جائے گی انسان کو. اس لیے گالی بکنا چھوڑ دو، اپنی زبان کو جو ہے گندگی سے پاک کرو. اب دیکھیے اصلاح کا مطلب ہے مرمت کرنا، سدھارنا. اسلام میں جب کوئی انسان آتا ہے تو اسلام اس کی اصلاح کرتا ہے، اس کی دل اور زبان کی ریپیئرنگ کرتا ہے، برائی کی گندگی سے اس کی دل اور زبان کو اور عقل کو پاک کرتا ہے. اس لیے اسلام کا نام، اسلام کا مطلب ہی امن شانتی ہے کہ اپنے مالک کے چرنوں میں آ کر کے اپنی مرضی چھوڑ کر اس کی مرضی پہ آ جاؤ اور پھر امن شانتی حاصل کرو، دنیا میں بھی اور موت کے بعد بھی. تو میرے بھائیو یاد رکھو کہ اپنی روح کو برائی کی گندگی سے، ہر پرکار کی گندگی سے پاک کرو گے تبھی موت کے بعد کامیابی ملے گی. اور جسم کے سارے انگوں کے جتنے بھی کرم ہیں وہ سب روح سے نکلتے ہیں. زبان سے انسان گالی بکے نہ بکے، سب روح سے نکلتے ہیں سارے کرم. تو روح کو پاک کرو، اپنی روح کو برائی گندگی سے پاک کرو. جب روح پاک کرو گے تو جسم اپنے آپ رک جائے گا، شریر اپنے آپ رک جائے گا، زبان بھی گالی سے رک جائے گی، ہاتھ پیر بھی برائی سے رک جائیں گے، آنکھ بھی برا دیکھنے سے رک جائے گی، کان بھی برا دیکھنے سے، سننے سے رک جائیں گے، عقل، دماغ، سوچ بھی جو ہے برا سوچنے سے رک جائے گی. سب سے پہلے انسان کو یہ احساس ہو کہ میں خطاوار ہوں، میں قصوروار ہوں. انسان دوسرے کے عیب دیکھنا بند کر دے، دوسرے کی اچھائی دیکھے اور اپنے عیب دیکھنا شروع کر دے. تب یہاں سے شروعات ہوگی اس کی آتما کی کہ وہ برائی سے اپنی آتما کو پاک کر سکتا ہے. جب تک دوسرے کے عیب دیکھے گا، دوسرے کی اچھائی سے اندھا ہو جائے گا اور اپنے عیبوں سے اندھا ہو جائے گا تو پھر سچائی سے اندھا رہے گا. جب تک اس کے اندر یہ مادہ پیدا نہیں ہوگا کہ میں قصوروار ہوں، میں اپنے اوپر غور کروں، میں خطاوار ہوں، میں غلطی کرنے والا ہوں، مجھ سے گناہ ہوتے ہیں، میں اپنے گناہوں پہ غور کروں. تو جو گناہوں پہ غور کرے گا باریکی سے، وہی اپنی آتما کو برائی گندگی سے پاک کر پائے گا. تو جو انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی آتما کو، اپنی روح کو برائی گندگی سے پاک کروں، اس کو چاہیے کہ وہ دوسروں پر انگلی اٹھانا بند کر دے، دوسروں کے عیب دیکھنا بند کر دے. اگر ایک انگلی سامنے والے کی طرف اٹھا رہا ہے تو باقی انگلی اس کی طرف اٹھی ہوئی ہیں، تو ان کا اشارہ یہ ہے کہ اپنی طرف غور کر. بھائی زیادہ انگلی کدھر اٹھی ہوئی ہے؟ اپنی طرف، اور کل ایک انگلی سامنے والے کی طرف. تو زیادہ بوٹ جو ہو گئی وہ اپنی طرف ہو گئی نا. تو اپنی طرف انسان غور کرے، اسے خود اپنی غلطی کا احساس ہو اور اپنے آپ کو سدھارنا چاہے تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو سدھرنے کی توفیق دے گا. اسی بات کو قرآن میں کہا گیا ہے کہ جب تک کوئی اپنی حالت خود بدلنا نہ چاہے تب تک اللہ بدلتا نہیں ہے. کیونکہ امتحان کیا ہوگا پھر؟ انسان کا امتحان ہے. تو اسی لیے امتحان ہے کہ اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل، دونوں راستے کھلے ہوئے ہیں. اچھائی کا انجام جنت ہے موت کے بعد، برائی کا انجام جہنم ہے. تو جو اپنے آپ کو اچھائی پہ چلائے گا، اللہ کے حکموں پہ چلائے گا، اللہ کے حکم ہے برائی سے پاک کرنے کے، تو وہ مرنے کے بعد انعام پائے گا. اور جو اللہ کی باتوں کو بے فضول اور بیکار سمجھے گا، دنیا کے کھیل تماشے میں لگا رہے گا، برائی میں لگا رہے گا، وہ مرنے کے بعد تباہ ہو جائے گا. وہ دنیا میں تو جو ہے اپنے آپ کو بڑا اچھا سمجھ رہا ہے برائی پہ چل کے، لیکن مرنے کے بعد میرے بھائیوں اگر جہنم میں چلا گیا تو وہ کیا عقل مند ہے اور کیا ہوشیار ہے اور کیا سمجھدار ہے. کتنے سارے عیب تو ایسے ہیں جو اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں کہ ہم گالی نہیں بکتے، ہم کوئی برا نہیں کرتے. کتنے سارے عیب تو ایسے ہیں جن پر انسان کا دھیان بھی نہیں جاتا، شیطان دھیان کو بھٹکائے رکھتا ہے اور وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے. انسان کو احساس، یعنی کتنی گالی تو ایسی ہیں جن گالیوں کا انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا میں نے گالی بکی ہے. اب میں آپ کو ایسی گالی بک کے دکھاؤں تو اچھا نہیں ہے بھائی، میں اپنی زبان گندا کرنا نہیں چاہتا، لیکن اگر آپ کو میں بک کے نہ بتاؤں، آپ کو میں بول کے نہ بتاؤں تو آپ کو سمجھ میں بھی بات نہیں آئے گی.
آپ سوچیں گے کہ ایسی کون سی گالی ہے جس کا انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں نے گناہ کیا ہے، گالی بکی ہے۔ آپ نے ہمیں بتایا نہیں، ہمارے سمجھ میں آیا نہیں، تو ہم بچتے کیسے؟ تو اس لیے لوگوں کو برائی سے روکنے کے لیے، اچھائی کی طرف بلانے کے لیے اور سچائی کو اور برائی کو سمجھانے کے لیے ہم ایسے لفظ سمجھانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اللہ سے معافی مانگتے ہوئے۔ تو دیکھیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ اپنی آتما کو، اپنی روح کو برائی گندگی سے پاک کریں، تو چھوٹے چھوٹے جو عیب ہیں ہمارے اندر، جس کو ہم عیب بھی نہیں سمجھتے، انہی پر ہماری پکڑ ہوگی۔ جن گناہوں کو ہم چاہے چھوٹے ہوں، چھوٹا گناہ بھی اگر اس نیت سے کیا جائے رہے یہ کوئی گناہ نہیں ہے، تو وہ بڑا گناہ بن جاتا ہے، پھر یاد رکھیں۔ اور جس گناہ کا انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا، وہ تباہی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ پھر لوگ عام طور پر سوچتے ہیں کہ بھئی بڑا گناہ نہ کریں، چھوٹے گناہ پر دھیان نہیں دیتے، اللہ سے معافی بھی نہیں مانگتے ہیں، یعنی اتنا دھیان بھٹک جاتا ہے کہ اس کو گناہ، جب گناہ ہی نہیں سمجھ رہے اس کو، تو معافی کہاں سے مانگیں گے بھائی؟ بڑے گناہوں پر دھیان رہتا ہے۔ تو میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں کہ آپ اپنے ہاتھ پر بڑا بچھو نہ رکھ کے چھوٹا بچھو رکھ لیں گے؟ آپ اپنے ہاتھ پر بڑا بچھو، زہریلا بچھو نہ رکھ کر کے چھوٹا زہریلا بچھو رکھ لیں گے اپنے ہاتھ پہ؟ آپ نہیں رکھیں گے نا۔ اسی پرکار سے آپ چھوٹے گناہوں کو بھی چھوڑ دیں، چھوٹی گالیوں کو بھی چھوڑ دیں۔ اب میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، مجبوری میں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں، اور میں اس گالی کو آپ کو سمجھا رہا ہوں، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ جب تک میں اس کی زبان میں نہ بولوں گا آپ سمجھ نہیں پائیں گے۔ تو وہ گالی یہ ہے کہ ہم جو ہے، جیسے مان لیا کوئی کام بگڑ گیا یا فلاں کوئی چیز ویسی ہو گئی، تو منٹ پہ آدمی کیا کہتا ہے، ارے بہن چود، ارے یہ کیسے ہو گیا، ارے یہ کیسے ہو گیا، یعنی ارے بہن چود۔ یہ جو گالی ہے یہ بڑی خطرناک گالی ہے، جس کا انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، انسان کو محسوس نہیں ہوتا کہ میں نے گالی بکی ہے۔ شیطان اس قدر دھیان ہٹوائے رکھتا ہے میرے بھائیوں۔ جو اللہ کی شرن میں آئے گا وہی شیطان کے دھوکے کو پہچان پائے گا، اور وہی اپنی آتما کو، اپنی روح کو برائی گندگی سے پاک کر کے مر کے جائے گا اور زندہ ایمان لے کے جائے گا، وہی جہنم سے بچ پائے گا اور ہمیشہ کامیابی کا جیون پائے گا۔ تو یہ عام گالی ہے، ارے سالے بہن چود، یہ عام گالی ہے جس کو لوگ بکتے ہیں منٹ پہ، کرے یہ کیوں ہو گیا، ارے ایسا کیوں ہو گیا، ارے یوں یہ کیسے ہو گیا، اس طرح سے گالیاں بکتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے میری سمجھانے سے، سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، کیا کرتا میں؟ لفظ بولنے پڑتے ہیں تبھی انسان کو بات سمجھ میں آتی ہے، ورنہ آپ پھر کنفیوز رہتے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ میری جو کوئی انسان میری بات سن رہا ہے تو اس کے کوئی ایسی بات میں کہوں جو سمجھ میں نہ آئے۔ صحیح گیان وہی ہے جو صحیح سرل بھاشا میں ہو اور صحیح سمجھ میں آئے۔ ایک بھی بات ایسی نہ ہو جو انسان کو سمجھ میں نہ آئے۔ اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ دھیرے دھیرے آسان زبان میں بات کرتا ہوں میں، اسی لیے ایک ایک بات کو روک کے آرام سے بات بیان کرتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک ایک بات کو میں کئی بار بھی بول دیتا ہوں، اسی لیے تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے بات۔ کیونکہ اسلام دھرم عربی بھاشا میں ہے، دوسری زبان میں ہے، تو اس کو صحیح بھاشا میں سمجھایا جائے تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے اور لوگ اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آ جائیں۔ تو میرے بھائیوں، بیت اللہ کو توڑنا چھوٹا گناہ ہے، ہاں، بیت اللہ کو توڑنا چھوٹا گناہ ہے، اور مسلمان کو گالی دے کر بے عزت کرنا، اس کی بے عزتی کرنا بڑا گناہ ہے، کیونکہ انسان کے دل میں اللہ بستا ہے۔ ہاں، دل اللہ کا عرش بن جاتا ہے جب اللہ کو انسان راضی کرنے کی محنت کرتا ہے، اپنی آتما کو برائی سے پاک کرتا ہے۔ تو بیت اللہ کو توڑنا چھوٹا گناہ ہے، اور کسی مسلمان کو گالی دے کر بے عزت کرنا، جلیل کرنا بڑا گناہ ہے، کیونکہ انسان کے دل میں اللہ بستا ہے، بیت اللہ میں اللہ نہیں بستا۔ کعبہ تو ہمارا ایک رخ ہے، ایک دشا ہے، ایک سمت ہے، صرف نماز پڑھنے کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، میں نے یہ لفظ بول کر جو آپ کو گالی سمجھائی ہے، اس لیے سمجھائی ہے تاکہ آپ کو صحیح سے سمجھ میں آ جائے اور آپ اس برائی سے رک جائیں۔ تو آج سے ہی انشاءاللہ برائی سے رکنے کی محنت کریں، اور یاد رکھیں کسی بھی انسان کو، کوئی بھی ہو، چاہے کوئی بھی انسان ہو، کسی کے دل کو نہ توڑیں، کسی کو دکھی نہ کریں، کسی کو گالی نہ بکیں۔ گالی زبان کا بہت برا زہر ہے جو انسان کے دلوں کو توڑ دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دلوں میں بستا ہے، ہاں، جن کی ایک خواہش تو پوری ہوتی ہے اور 1000 نہیں ہوتی۔ 1000 سپنے ان کے پورے نہیں ہوتے، غریب ہیں، محتاج ہیں، غریبی کی آگ میں جھلس گئے ہیں،
शरीर पर जो है मांस ख़त्म हो गया है, हड्डी के ढांचे रह गए हैं, टूटे हुए दिल हैं। उनके दिल में भी सपने हैं, तमन्नाएं हैं कि मैं भी कार में घूमूं, मैं भी बंगले में रहूं, मगर उनकी एक तमन्ना, एक सपना तो पूरा होता है और 1000 टूट जाते हैं। अल्लाह ताला ऐसे टूटे हुए दिलों में बसता है। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक शिष्य, एक सहाबी थे जिनका नाम माज बिन जबल था। तो हमारे नबी ने उनसे कहा कि माज, मैं तुम्हें सारे दीन का, सारे इस्लाम का खुलासा बताऊं? तो पूछा कि या रसूलल्लाह क्या है? फिर फरमाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान निकाली और अपनी ज़बान अपनी एक हाथ से पकड़कर, 2 उंगलियों से पकड़कर फरमाया कि माज, इस ज़बान पर काबू रखना, ज़बान से किसी को तकलीफ़ न देना। आज हम देखते हैं कि धरती जुर्म जास्ती से भर चुकी है। चाहे कोई रिश्तेदार हो, चाहे बहन हो या भाई हो या माँ हो या बाप हो, सामने तो बोलेंगे प्यार से और पीछे उन्हें बदतमीजी से ऐसे लफ्ज़ बोलेंगे जो सामने उनको अच्छे न लगें। चुगली गीबत आज आम हो चुकी है मेरे भाइयों। तो मेरे भाइयों, सारे रिश्ते ज़बान से जुड़ते हैं और टूटते हैं। सबसे वजनी चीज़ एमाल नामे में, जब हमारे आमाल, हमारे कर्म तुलेंगे अल्लाह के यहाँ, सबसे वजनी चीज़ अमाल नामे में अच्छे अखलाक हैं, अच्छे अखलाक हैं, अच्छे अखलाक होंगे। ज़बान से हमने अच्छे बोल बोले होंगे, किसी को तकलीफ़ ना दी होगी, लोगों के दिलों को जोड़ा होगा, तोड़ा नहीं होगा ज़बान के मीठे बोल से, तो वो अमल सबसे ज़्यादा वजनी होंगे। जब अल्लाह ताला के यहाँ, ईश्वर के यहाँ हमारा हिसाब होगा। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने शिष्य सहाबा इकराम से कि अपने माँ बाप को गाली मत दो। यानी हम सब के लिए कह रहे हैं वो इस बात को कि अपने माँ बाप को गाली मत दो। तो सहाबा इकराम ने कहा कि या रसूलल्लाह, ऐसा कौन बदबख्त है जो अपने माँ बाप को गाली देगा? फरमाया कि अगर तुम दूसरे के माँ बाप को गाली दोगे तो वो पलटकर तुम्हारे माँ बाप को गाली देगा। अगर तुम दूसरे के माँ बाप को गाली दोगे, दूसरे की बहन को गाली दोगे, तो वो पलटकर तुम्हारे माँ बाप, बहन, भाई को गाली देगा। तो गोया ये ऐसा ही है जैसे आपने अपने माँ बाप को गाली दी। आपने बकवाई ना अपने माँ बाप को गाली, भाई आपने दूसरे के जरिए से अपने माँ बाप को गाली बकवाई, तो ये ऐसा ही है जैसे आपने खुद गाली दी है। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है हमसे, जो सच्चाई पर चलने वाले हैं, ईमान वाले, कि ए लोगों, यानी कि जो लोग गलत खुदाओं की पूजा करते हैं, तुम उनके खुदाओं को गाली मत दो, वरना वो लोग अज्ञानता में आकर, जहालत में आकर मुझे गाली देंगे। इसलिए हमें यह हुक्म भी नहीं है कि हम किसी और झूठे खुदाओं को, गलत खुदाओं को गाली दें। तो अब मुझे बताओ कि इस्लाम अमन शांति का मजहब है या नहीं? इस्लाम को बदनाम कर रखा है कि मुसलमान दूसरे खुदाओं को गाली बकते हैं, मंदिर तोड़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो मेरे भाइयों, इस्लाम अमन का मजहब है। इसकी शिक्षाओं को मानो अगर मौत के बाद नरक की आग की तबाही से बचना है। एक शख्स ने हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मैं सबसे अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ? तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू इंसानों की खिदमत किया कर, उनकी सेवा किया कर। ये नहीं कहा कि सिर्फ मुसलमानों की सेवा किया कर, उनकी देखभाल किया कर, उनकी खिदमत किया कर, उनकी खैर ख्वाही, उनकी भलाई चाहा कर, हैं? हाँ, ये नहीं कहा कि सिर्फ मुसलमानों के लिए, यानी हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जैनी हो, पारसी हो, दुनिया का कोई भी इंसान हो, सब का मालिक एक है, सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, सब खूनी रिश्ते के भाई हैं। तो उनके साथ उनकी खिदमत कर। और सबसे बड़ी खिदमत क्या है कि उन तक अल्लाह का सच्चा पैगाम पहुंचा, किसी को तकलीफ ना दे। कुरान का दान कर, कुरान के ज्ञान का दान कर। सबसे बड़ा दान कुरान का दान है, सबसे बड़ा दान कुरान का दान है कि इसके ज्ञान को दुनिया में फैला। अल्लाह के भटके हुए बंदों को अल्लाह की तरफ लेके आ, अंधकार से बाहर निकालो इस कुरान के जरिए से। अल्लाह ताला के बंदों को शैतान के पंजों से निकालो इस कुरान के जरिए से, उन्हें अंधेरे से निकालो, कुरान के जरिए से रोशनी में लेके आओ। अल्लाह के भटके हुए बंदों को अल्लाह की तरफ लेके आओ। अब आप समझ सकते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं कहा कि तू उनकी खिदमत किया कर, उनकी सेवा किया कर, बल्कि सारी दुनिया के इंसानों के लिए कहा। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या इस्लाम आतंकवाद का मजहब है? इस्लाम मेरे भाइयों अमन का मजहब है। शैतान ने इतना फसाद फैला रखा है, इस धर्म को इतना बदनाम कर रखा है
کہ لوگوں کے دلوں میں اسلام کے نام پر زہر بھر رکھا ہے۔ اسلام کے نام سے ہی لوگ نفرت کرتے ہیں ہمارے غیر مسلمان بھائی، میں نے ان کے اندر دیکھا ہے۔ کیوں؟ شیطان نے کیوں کر رکھا ہے ایسا؟ تاکہ لوگ اسلام کے قریب نہ آئیں۔ اگر اسلام سے قریب آ گئے تو سچائی کو سمجھ جائیں گے اور پھر جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ میرے ساتھ زیادہ تر انسانوں کی بھیڑ جہنم کی آگ میں جائے۔ اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ خود بھی جو ہے ہمارے چینل کے اندر جا کر لگاتار ساری ویڈیو دیکھیں اور اپنے آپ کو اندھیرے سے نکالیں، اور پھر دوسروں کو بھی اندھیرے سے نکالنے کی محنت میں لگ جائیں، اور کسی کے بھٹکائے میں نہ آئیں۔ یہی سچا راستہ ہے تمہارے سچے پیدا کرنے والے کا۔ تو میرے بھائیو یاد رکھیں کہ اللہ کی عدالت میں سب کا فیصلہ ہوگا۔ قرآن کہتا ہے وہی کامیاب ہوگا جو جہنم نرک کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ وہی تباہ اور برباد ہوگا جو جنت سے محروم کر دیا گیا اور نرک کی آگ میں جھونک دیا گیا۔ قیامت کے دن جب ترازو میں ہمارے کرم، ہمارے اعمال تلیں گے تو پلڑے اوپر نیچے ہوں گے۔ ہاں، نیکی بھی ہے اور بدی بھی ہے۔ پلڑے میں جو ہے اچھے کرم بھی ہیں، برے کرم بھی ہیں، تو پلڑے اوپر نیچے ہوں گے۔ تو اگر اس وقت موت ہوتی تو انسان مر جاتا اسے اوپر نیچے ہوتے ہوئے دیکھ کر، تو انسان پلڑے کے ساتھ ساتھ ہانپے گا، کانپے گا۔ نیکی کا پلڑا کبھی اوپر ہوگا کبھی نیچے، پلڑے کے ساتھ ساتھ اوپر نیچے ہوگا، دیکھے گا اسے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیشہ کی ہار اور جیت کا فیصلہ ہونے والا ہے، یا تو ہمیشہ کی جنت یا ہمیشہ کی جہنم۔ تو انسان ہانپے گا، کانپے گا، پلڑے کے ساتھ ساتھ اوپر نیچے ہوگا، آنکھیں کھول کر پسینہ آ رہا ہوگا، حالت خراب ہوگی۔ پھر کیوں ہوگی؟ کہ کہیں میری نیکی والا پلڑا اوپر نہ اٹھ جائے، گناہوں والا پلڑا کہیں نیچے نہ گر جائے اور میں ہمیشہ کے لیے نہ ہار جاؤں۔ پھر ایک دم ایک بادل آئے گا اور اس کے سیدھے ہاتھ والے پلڑے میں بیٹھ جائے گا، تو اس کی جان میں جان آ جائے گی۔ تو وہ بادل سے پوچھے گا کہ یہ کیسے ہوا؟ تو وہ کہے گا کہ یہ تیری جوان کی اچھی بول چال ہے، جس پر تو نے جوان کو برائی کی گندگی سے دنیا میں پاک کرنے کی محنت کی تھی۔ آج تجھے تیرے اچھے اخلاق بچا گئے، تیری جوان کی اچھی بول چال تجھے آج بچا گئی۔ تو وہ کہے گا یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کی جان میں جانا جائے گی۔ پھر ٹھنڈا ہو جائے گا وہ جب جنت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیو، جوان کا بول کتنا بڑا قیمتی ہے۔ اب دیکھو یہاں نماز نہیں کہا، روزہ نہیں کہا، اپنی آتما کو، اپنی روح کو برائی گندگی سے پاک کرو۔ جو اس سودے کو لے لے گا وہ اللہ کے یہاں بہت بڑی قیمت لگوا لے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں بہت بڑے درجے عطا فرمائے گا۔ تو میرے بھائیو، ہمارے سچے پیدا کرنے والے مالک اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے امتحان کے لیے دو ذریعے بنائے ہیں، ایک تو یہ دنیا اور دوسرا شیطان۔ ان دونوں سے اللہ تعالیٰ جس کو بچا لے، انسان کی محنت کے حساب سے مانو کہ اللہ نے اس پر بڑا کرم کیا، بڑا رحم کیا۔ اگر دنیا اور شیطان کے پنجے سے انسان بچ جائے گا تو انشاءاللہ آخرت میں اس کا حصہ پڑ جائے گا۔ اب ان دونوں سے بچنے کی پہچان کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ سن لیں آپ کہ جب انسان اللہ کے لیے بے چین ہوا پھرتا ہے، اللہ کو پانے کے لیے پریشان پھرتا ہے، سچائی کی کھوج کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کھوج کرتا ہے، اللہ کا علم حاصل کرتا ہے، اسے پھیلاتا ہے، اللہ کے ساتھ چٹنگ بازی نہیں کرتا ہے، دل سے سچائی پہ چلتا ہے، سچائی کو دل سے دنیا میں پھیلاتا ہے، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتا ہے۔ یہ سب سے بڑی سنت ہے کہ دنیا کے سارے انسانوں کا درد اپنے سینے میں لینا، کہ کیسے دنیا کے سارے انسانوں کا دھیان ان کے مالک کی طرف لگ جائے، اللہ کی طرف لگ جائے، اللہ کے بھٹکے ہوئے بندے کیسے اللہ کی طرف آ جائیں۔ جب انسان اپنی جان، اپنا مال، اپنی عقل کی ساری طاقتیں، اللہ کی دی ہوئی ساری صلاحیتیں، اللہ کی دی ہوئی ساری طاقتیں اللہ کے لیے لگائے گا، ہاں، اور اللہ سے پھر ایمان مانگے گا من ہی من میں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر اس کے دل کو دنیا کی محبت اس کے دل میں سے نکال کر پھینک دے گا
اور اپنی محبت ڈال دے گا، اور دنیا کا دھوکہ اس پر کھل جائے گا۔ وہ دنیا کے سچائی کے پہلو سے ہوش میں آ جائے گا کہ یہ دنیا خطروں کا گھر ہے، موت کا گھر ہے، بیماریوں کا گھر ہے، مصیبتوں کا گھر ہے، موت کا گھر ہے، یہ زندگی بہت ناپیدار ہے، بہت بیکار زندگی ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ وہ سچائی کے ہوش میں آ جائے گا، اور پھر اس دنیا کے برائی کے ماحول پہ راضی نہیں ہوگا، پھر دنیا اس کے لیے قید خانہ بن جائے گی، دنیا میں پھر اس کا من نہیں لگے گا میرے بھائیوں۔ اللہ کے لیے جیے گا اور پھر اللہ کے لیے مرے گا۔ اب دیکھیے، ایسا نہیں کہ میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا، صرف سن کے چھوڑ دیا، نہیں بھائی، کرتویہ کرنا پڑے گا، عمل کرنا پڑے گا، تب آپ پھر خود محسوس کرو گے اس چیز کو۔ تو یہ تو ہے دنیا سے بچانے کا طریقہ۔ دنیا سے بچ گئے آپ، اگر اللہ نے آپ کے دل کو دنیا کی محبت سے، یعنی جو انسان کے اندر دنیا کے دھوکے میں جینے کی سختیاں ہیں نا، وہ نکل جائیں اور اللہ کی محبت آ جائے، مانو کہ آپ دنیا سے اللہ نے آپ کو دنیا کے دھوکے سے بچا لیا، پھر انسان کے اندر حرص و ہوس، موہ مایا کچھ نہ ہوگی۔ اس کو پھر یہی ہوگا کہ یہ زندگی بہت بیکار ہے، اللہ کا بلاوا کل آ جائے، آج آ جائے، ابھی آ جائے، کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ تو وہ دنیا میں موہ مایا میں نہیں پڑے گا، اس کے دل سے یہ ساری سختیاں اللہ تعالیٰ نکال دے گا۔ جو دنیا کا نشہ تھا، دنیا میں دھوکے میں جینے کی سختیاں تھیں، اللہ ان کو نکال دے گا اور اپنی محبت ڈال دے گا۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ پھر ہر وقت انسان اللہ کا ذکر کرے گا اور سچائی پر غور کرے گا اور تیاری کرے گا آخرت کی، اور اللہ کی یاد میں جیون جیے گا، اللہ کی جگہ جگہ تعریف کرے گا۔ پھر وہ دنیا والا نہیں ہوگا، پھر وہ اللہ والا ہوگا، پھر وہ اللہ کا بن جائے گا۔ پھر لوگ اسے پاگل بھی کہیں گے، جو لوگ خود پاگل ہیں وہ اسے پاگل کہیں گے، اور وہ پاگلوں کی طرح لوگوں کو سمجھائے گا۔ اس کی کیفیت اسی کو پتہ ہوگی، کوئی اور نہیں سمجھ پائے گا، اللہ جانے اور بندہ جانے۔ پھر وہ لوگوں کو پاگلوں کی طرح سمجھائے گا، لوگ اسے پاگل سمجھیں گے۔ ہاں، پھر ایسی مثال ہوگی، کسی نے خوب کہا ہے کہ کتنے پاگل ہیں ہم جو پاگلوں کو پاگل سمجھتے ہیں، جو لوگ دنیا بٹورنے میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف دھیان لگانے کو تیار نہیں۔ ہاں، دنیا میں زیادہ تر لوگ پاگل ہیں، جو پاگل خانے میں پڑے ہیں وہ پاگل، جو دنیا میں اللہ کو نہیں پہچانتا وہ بھی پاگل۔ ہاں، اللہ کو بھولنا، انہیں ہوش نہیں ہے کہ اللہ کو بھولنا سب سے بڑی خطرناک بھول بن جائے گی۔ تو کسی نے خوب کہا ہے کہ کتنے پاگل ہیں ہم جو پاگلوں کو پاگل سمجھتے ہیں، کتنے پاگل ہیں ہم جو پاگلوں کو پاگل سمجھتے ہیں، اور پاگلوں سے پوچھو وہ ہمیں کچھ نہیں سمجھتے ہیں۔ تو آج ہم لوگوں کو سمجھا رہے ہیں بھائی پاگلوں کی طرح، وہ ہمیں پاگل سمجھ رہے ہیں، لیکن موت پر جب ان کا دنیا کا دھوکہ ہٹے گا، دنیا چھوٹنے کا وقت آئے گا کہ جو کچھ ہم نے دنیا میں مال بٹورا تھا، زمین جائیداد بنائی تھی، آج اس کو چھوڑنے کا وقت آ گیا ہمیشہ کے لیے۔ جیسا کہ ہمارے سامنے لوگ چھوڑ کے مرتے رہے، آج اسی طرح سے ہمارا بھی وقت آ گیا ہے۔ جس مالک نے ہمیں جیون دیا اس کے لیے ہم نے کچھ نہ کیا، جس دنیا میں ساری اللہ کی دی ہوئی طاقتیں لگا دیں، وہ دنیا چھوڑنے کا وقت آ گیا تو ان کو خود معلوم پڑا کہ واقعی میں ہم خود پاگل تھے۔ جن کو ہم پاگل کہتے رہے، وہ ہمیں سمجھاتے رہے، ہم ان کو پاگل سمجھتے رہے، ارے وہ پاگل نہ تھے، ہم ہی پاگل تھے۔ پھر انہیں موت پہ ہوش آئے گا، لیکن میرے بھائیوں، اب چڑیا چگ گئی کھیت، اب رونے سے اور پچھتانے سے کیا فائدہ، پہلے ہی غور نہ کری۔ اگر ہم ساری عمر اللہ کی طرف سے روگردانی کر کے، لاپرواہی کر کے، دنیا بٹورتے ہوئے حیا مایا میں لگ کر مر گئے، تو مرنے کے بعد جب ہمیں ہوش آیا تو پھر پچھتانے سے کیا بنے گا؟ اب تو جیون برباد کر چکا، دوبارہ جیون نہیں ملے گا۔ اب انسان چاہے گا، اللہ سے کہے گا یا اللہ ایک بار بس تو مجھے ایک بار دنیا میں بھیج دے، میں تیری عبادت کروں گا، تیرا ہی ذکر کروں گا، تجھے راضی کروں گا۔ لیکن اللہ کا قانون ہے کہ دنیا میں دوبارہ نہیں بھیجا جائے گا، دنیا میں دوبارہ نہیں بھیجا جائے گا، اور انسان اتنا پچھتائے گا کہ اپنے دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت تک چبا جائے گا، اور پچھتاوا اتنا گہرا ہوگا کہ چبانے کا درد بھی محسوس نہ ہوگا، اتنا گہرا، کیونکہ ہمیشہ کے لیے انسان جیون کی بازی ہار جاتا ہے۔ پھر یا تو اس زندگی کے بیس پر یا تو ہمیشہ کی جنت کا فیصلہ ہے، ہمیشہ کامیابی کا جیون ہے، یا پھر ہمیشہ ناکامی کا فیصلہ ہے، نرک کی آگ کا جیون ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ تو ہے دنیا سے بچنے کا طریقہ، کہ جس کے دل سے اللہ نے دنیا کی محبت نکال دی، اپنی محبت ڈال دی، تو گویا اس نے
اللہ کو پا لیا۔ اور دوسرا طریقہ جو ہے وہ ہے شیطان، جو امتحان کا ذریعہ اللہ نے بنایا ہے ہمارے لیے۔ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے زندگی دے دی ہے، اور اسے یہ اختیار، اسے یہ چھوٹ، اسے یہ فری ول دے دیا ہے کہ انسانوں کے دلوں میں غلط خیال پیدا کرے، غلط بات من میں ڈالے، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسانوں کا ٹیسٹ لے سکے، امتحان لے سکے۔ تو یاد رکھیں، جو بھی ہمارے من میں برے خیال آتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے آتے ہیں، اور جو اچھے خیال آتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ جو اچھے خیال پہ چلے گا وہ اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پہ چلے گا، اور جو برے خیال پہ چلے گا وہ اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کا الٹا کرے گا۔ الٹا کرنے والا تباہ ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ایشور کی طرف سے، اس کی رچنا کے حساب سے یہی طریقہ ہے ہمارے جیون جینے کا، جو ہمیں آگاہی سے سمجھا دیا گیا ہے، قرآن میں بتا دیا گیا ہے اسپشٹ روپ سے، کہ اپنے من کے برے خیالوں کو، جو شیطانی خیال ہیں، ان کو دباؤ اور اچھے خیالوں کو ابھارو، تاکہ تم اچھے انسان بن جاؤ اور پھر مرنے کے بعد کامیاب ہو جاؤ۔ تو دوسرا طریقہ ہے شیطان سے بچنے کا، وہ یہ ہے کہ شیطان کے برے خیال سے کوئی انسان نہیں بچ سکتا، یہاں تک کہ دنیا کی محبت بھی اس کے دل میں سے نکل جائے گی، تب بھی وہ شیطان کے خیال سے نہیں بچ سکتا۔ اس کا علاج یہ ہے کہ انسان کثرت سے اللہ سے معافی مانگے، کثرت سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ جب بھی اپنے دھیان میں، ہوش و حواس میں تو غلطی کرو مت، انجانے میں جب بھی غلطی ہو جائے، شیطان من میں برا خیال ڈال دے، کوئی غلطی ہو جائے، تو فوراً اللہ سے معافی مانگو۔ استغفر اللہ، کیا کہیں گے؟ استغفر اللہ، اے اللہ مجھے معاف کر دے، یہ مطلب ہے اس کا۔ تو ہم اللہ سے معافی مانگیں، یہاں تک کہ برائی کا خیال من میں ابھرے اس سے پہلے توبہ، اللہ سے معافی مانگنے لگے ہم۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ انسان کو جگہ دیتا ہے اس کی محنت کے حساب سے۔ تو اس طریقے سے ہم دونوں چیزوں سے بچ جائیں گے، اور انشاءاللہ یہ جیون بڑا بیکار ہے بھائی، یہ کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے۔ ان دو چیزوں سے بچ جائیں تاکہ موت کے بعد کی زندگی میں کامیاب ہو جائیں۔ موت کے بعد کی زندگی سے اللہ تعالیٰ نے پردہ گر رکھا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے پردہ پڑا ہوا، ہمیں دکھ نہیں رہا۔ ہمیں دکھتا ہے کہ انسان مر کے مٹی میں مل گیا، نہیں بھائی، انسان کا شریر مٹی میں ملتا ہے۔ جو انسان شریر کے اندر ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ پہلے ہی نکال لیتا ہے۔ مجھے میرے شریر سے اللہ پہلے ہی نکال لے گا، میں جو بول رہا ہوں نا، یہ ہے اصل میں روح، آتما۔ جو دکھ رہا ہے وہ میرا شریر ہے، تو شریر تو مٹی سے بنا ہے، مٹی مل جائے گا۔ روح، آتما آسمان پہ سے آئی ہے، تو میں جو بول رہا ہوں یہ ہے اصل روح۔ اللہ تعالیٰ مجھے میرے شریر سے پہلے نکال لے گا، اور میرے شریر کو آپ مٹی میں بعد میں ملائیں گے۔ تو اس لیے ہماری آنکھوں کے سامنے پردہ پڑا ہوا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، اللہ نے پردہ گر رکھا ہے تاکہ لوگوں کا ٹیسٹ لیا جائے، کون اچھا بن کے مرتا ہے، کون برا بن کے مرتا ہے۔ تو یہاں سب کا ٹیسٹ ہو رہا ہے، تو پردہ گرا ہوا ہے۔ موت کے بعد اصل جیون ہے میرے بھائیوں۔ جو اچھائی پہ چل کے مرا، اپنی آتما کو برائی گندگی سے پاک کر کے مرا، وہی جنت میں ہمیشہ کا جیون پائے گا۔ اس دنیا کے پیچھے نہ پڑے میرے بھائیوں، یہ کھیل تماشا ہے، یہ کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے کھیل تماشا۔ جب بھی اللہ کا بلاوا آ جائے گا یہ کھیل تماشا ختم ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے۔ اس لیے اپنے مالک کو راضی کرو، یہی سچا دھرم ہے، یہی سچا گیان ہے۔ تو میرے بھائیوں، ساری دھرتی پر اسلام ہی، قرآن مجید ہی برائی سے شدھ سنسار کے سچے مالک کا سچا قانون ہے، جس پر چل کر انسان اپنی آتما کو، اپنی روح کو برائی کی گندگی سے پاک کر کے مر سکتا ہے، اور موت کے بعد کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی گرنتھ ہیں اور دھرم ہیں دنیا کے اندر، اس کے اندر اچھائی برائی کی ملاوٹ ہے، اس کے اندر ملاوٹ ہو چکی ہے، اس لیے وہ برائی سے سرکشت نہیں ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں سنسار کا سچا مالک فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک جو صحیح دھرم کا قانون اور طریقہ ہے انسان کے جیون جینے کا، وہ صرف اسلام ہی قبول ہے، قابل قبول ہے۔ اسلام کے علاوہ دنیا میں کسی بھی دھرم پر جو انسان چل کے مر کے آئے گا وہ اللہ کے یہاں نہیں مانا جائے گا۔ اسلام ہی اللہ کے یہاں قبول ہے، اسلام پر چل کے جائے گا تو اس کی اللہ کے یہاں مانیتا ہوگی۔ جو اسلام سے ہٹ کر، اسلام کے طریقے سے ہٹ کر، اسلام کے نیم اور قانونوں سے ہٹ کر کسی اور قانون اور طریقے پر چل کے جائے گا، وہ موت کے بعد ناکام ہو جائے گا، تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ اب میں اس بات کو ہوا میں نہیں کہہ رہا، آپ اپنے اندر ایشور کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر ساری دنیا میں سارے دھرموں کو چیک کریں،
آپ خود سمجھ جائیں گے کہ کون سا دھرم ہماری ایشوری رچنا پر آدھارت ہے، تو آپ خود سمجھ جائیں گے۔ تو اس لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اسلام ایک سچا دھرم ہے جس کو اپنا کر کے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ دنیا کے بہکائے میں نہ آئیں۔ دنیا میں تو بہت لوگ ہیں جو آپ کو سچے راستے سے بھٹکانے والے ہیں۔ جب آپ کی موت کا سمے آئے گا، کوئی آپ کا ہاتھ نہیں پکڑ لے گا۔ جیسے آپ اللہ کی طرف سے اکیلے آئے ہیں پیدا ہو کر ماں کے پیٹ سے، ویسے ہی آپ اللہ کی طرف مر کر اکیلے لوٹ کر جائیں گے۔ اس لیے سب کو چھوڑ دیں، ایک اللہ کے بن جائیں اگر کامیاب ہونا ہے تو۔ سب کے حکم کو چھوڑ دیں، ایک اللہ کے حکم پہ آ جائیں اگر موت کے بعد کامیاب ہونا ہے تو۔ سارا جہان بے وفا ہے۔ آپ دنیا میں کسی کے ساتھ بھلائی کریں، آپ کو اس کا بدلہ برائی سے ملے گا۔ سارا جہان بے وفا ہے، اللہ وفادار ہے۔ یہاں دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ جس مالک نے ہمیں جیون دیا، ہم کچھ نہ تھے، ہمیں انسان بنایا، وہی ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ وہی ہماری محنت کی قدر کرنے والا ہے، وہی ہماری محنت کا بدلہ دینے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، سارے جہان سے اپنا رخ موڑ کر، اپنا فیس موڑ کر، اپنا چہرہ موڑ کر ایک اللہ اپنے سچے بنانے والے کی طرف کر لو۔ اس کی طرف رجوع ہو جاؤ اور اس کی کھوج کرو، اس کے قرآن کو سمجھو، اس کے اسلام کا صحیح پیغام سمجھو اور اس کو راضی کرنے کی محنت میں لگ جاؤ، کیونکہ ہماری جان اس کے قبضے میں ہے۔ جب چاہے گا اس دھرتی پہ سے ہمارا پتہ ہمیشہ کے لیے کٹوا دے گا۔ اور جس دنیا کے چکر میں ہم پڑے ہوئے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں بچا نہیں سکتی۔ اس لیے دنیا کے بہکائے میں نہ آئیں، سچائی پہ آ جائیں، اور سچائی سارے دنیا میں اسلام ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو انسان اللہ کی طلب کرتا ہے، اللہ کے لیے پیاسا پھرتا ہے، اللہ کی کھوج کرتا ہے، سچائی کی تلاش کرتا ہے، اللہ کو پانا چاہتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ سنسار کا سچا مالک اسے اپنا سچا راستہ دکھاتا ہے، اسے بھٹکنے سے بچاتا ہے، اس کی عقل پر سچائی کھول دیتا ہے اور قرآن کا گیان اس کے اوپر کھول دیتا ہے۔ پھر وہ عقل کی پختگی سے سچائی کو سمجھ جاتا ہے، اندھکار سے اور گمراہیوں سے نکل جاتا ہے۔ پھر وہ ہوش و حواس میں ہر پرکار کی گمراہی سے نکل کر قرآن کی سچائی کو سمجھ جاتا ہے۔ قرآن مجید سے ساری کائنات کی سچائی کو اور جیون کے مقصد کو سمجھ جاتا ہے۔ اب دیکھیے، قرآن مجید ہر پرکار سے انسان کی رہنمائی اور انسان کو راستہ دکھاتا ہے اور سمجھاتا ہے سچائی کو۔ جب آپ قرآن مجید میں پڑھیں گے سورہ المائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 83 میں کہا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کی کھوج کرتے ہیں، اللہ کی تلاش میں پھرتے ہیں، پریشان پھرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سچا راستہ ان کو دکھاتا ہے۔ جب وہ اس وانی کو سنتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے، یہ قرآن مجید کی آیتیں سنتے ہیں، تو تم دیکھتے ہو کہ سچ کی پہچان کے پربھاؤ سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ جاتی ہیں۔ یعنی کہ قرآن جب سنتے ہیں تو قرآن سچ ہے، تو سچ کی پہچان کے پربھاؤ سے، اس کے لوڈ سے، سچ کی پہچان کے پربھاؤ سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ جاتی ہیں۔ وہ بول اٹھتے ہیں کہ اے پالنہار، ہم ایمان لائے، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے، کہ ہم تیری گواہی دیتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، تیرے سوا کوئی پوجنے کے یوگیہ نہیں، ہاں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے آخری نبی ہیں، تیرے بندے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ آخر کیوں نہ ہم اللہ پر ایمان لائیں، کیوں نہ ہم ستیہ کی گواہی دیں، اور جو ستیہ ہمارے پاس آیا ہے اسے کیوں نہ مان لیں، جبکہ ہم اس بات کی اچھا رکھتے ہیں، سچائی کو قبول کرنے والے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں اچھے بھلے لوگوں میں شامل کرے۔ ان کے یہ کہنے کے کارن اللہ نے ان کو ایسے باغ پردان کیے، اور کرے گا جو لوگ حق کو قبول کریں گے، ایسے باغ پردان کیے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بدلہ ہے اچھی نیتی اپنانے والوں کا۔ کس کے لیے؟ اچھی نیتی اپنانے والوں کے لیے یہ اچھا بدلہ ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں،
ہمارے قرآن کو ماننے سے انکار کیا اور انہیں جھٹلایا، آیتوں کو جھٹلایا، قرآن کی باتوں کو جھٹلایا، تو وہ نرک میں جانے والے ہیں، جہنم کے ادھیکاری ہیں، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو میرے بھائیو، آپ سوچ سکتے ہیں کہ قرآن مجید ایک سچی آسمانی کتاب ہے جو ایک ایک بات سچ بیان کرتی ہے۔ اس لیے جیون کے سمے کو برباد نہ کریں، اسلام دھرم کا گیان حاصل کرنے میں لگ جائیں، اور ہمارے چینل کے اندر جا کر ایک ایک کر کے ساری ویڈیو دیکھیں، اور جتنے بھی اسلامک چینل ہیں یوٹیوب پر جو سچائی بتا رہے ہیں، ان کے سب کے چینل سنیں، ان کی ویڈیو سنیں اور محنت میں لگ جائیں، کیونکہ جیون کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، پتہ نہیں کتنا سمے باقی بچا ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، جو برائی پہ چل کے جائے گا، اللہ کو راضی کر کے نہ جائے گا، وہ جہنم کی آگ میں جائے گا۔ بے شک یہ بات بھی سچ ہے کہ اللہ بہت مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوشش کرو، ایسے عمل کرو جو اللہ کی رحمت کے حقدار بن جاؤ۔ زندگی موت کی طرف جا رہی ہے، جلدی جاگو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایسے اچھے کرم تو کرو جو اللہ کی رحمت کے حقدار بن جاؤ۔ اب بالکل بھی اللہ کو راضی کرنے کی کوشش اور محنت نہ کرو گے، پھر اللہ کی رحمت کے حقدار کہاں سے بنو گے پھر؟ اللہ نے جیون دیا ہے، اس نے احسان کیا ہے، ہمیں پیدا کیا ہے، دنیا میں بھیجا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اس نے سب سے بڑا ہمارے ساتھ احسان کیا ہے، تو کیا اس کو راضی کرنے کے لیے کچھ بھی اچھے کرم نہ کریں گے؟ تو پھر اللہ کی رحمت کے حقدار کیسے بنیں گے پھر ہم؟ میرے بھائیو، کچھ تو محنت کرو۔ یہ وقت اللہ نے دیا ہے زندگی کا، اس وقت کو اللہ کے علم کو حاصل کرنے میں لگائیں، اللہ کا دین پھیلانے میں لگائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر ترس کھائے کہ میرا بندہ میرے لیے کوشش کر رہا ہے، اور پھر ایمان نصیب فرما دے، اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اتنی بڑی ہستی ہے کہ کوئی اس کا حق ادا نہیں کر سکتا، لیکن ہم کوشش تو کریں، محنت تو کریں، دل سے تو کریں، اللہ کے قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، نماز کو سمجھ کے پڑھیں، محنت تو کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو اور ہم پہ رحم فرمائے۔ ہمارے تھوڑے بہت عملوں سے ہی، ہمارے اچھے کرموں سے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، ہم اس کی رحمت کے حقدار بن جائیں۔ اب بالکل بھی کوشش نہ کریں گے، دنیا بٹورنے میں لگے رہیں گے، تو میرے بھائی ہم کیسے اللہ کی رحمت کے حقدار بنیں گے؟ اور میرے بھائیوں، آگے آنے والے سمے میں ہماری موت آنے والی ہے، ہم دنیا میں بھٹک رہے ہیں، ارے ہمیں جانا ہے، دنیا چھوڑنی ہے، اپنے رب کی طرف غور کرو، غفلت سے اور دھوکے سے باہر نکلو، اور شیطان کے دھوکے اور سچائی کو پہچانو، اور دنیا میں شیطان کے دھوکے کے دھرموں کو اور سنسار کے سچے مالک کے سچے دھرم اسلام کو پہچانو۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہیں، بہت رحم کرنے والا ہے۔ قیامت کے دن اللہ کی رحمت کا اتنا ظہور ہوگا کہ ایک وقت آئے گا کہ شیطان بھی سر اٹھا کر دیکھے گا کہیں میری بخشش نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اتنا رحمت کا ظہور کرے گا، لیکن ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے جیسی بھی اللہ نے ان کو صلاحیت دی تھی، طاقت دی تھی، انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے لیے کوشش کری، محنت کری، تو اللہ ان کو معاف کر دے گا، ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ لیکن بغیر کوشش کیے تو ہم اللہ کی رحمت کے حقدار نہیں بن سکتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اللہ کی دی ہوئی طاقت اللہ کے لیے لگائیں، اللہ کا دیا ہوا وقت اللہ کے لیے لگائیں، اس کے لیے محنت کریں، تبھی ہم اللہ کی رحمت کے حقدار بن سکتے ہیں۔ اگر ہم بالکل بھی محنت نہیں کریں گے، اللہ کے ساتھ روگردانی کریں گے، لاپرواہی کریں گے، قرآن کو بنا سمجھے پڑھیں گے، نماز کو بنا سمجھے پڑھیں گے، اللہ کے دین کی دعوت نہیں دیں گے، اللہ کے لیے کوئی محنت نہیں کریں گے، کوشش نہیں کریں گے، رسک نہیں لیں گے، تو پھر ہم اللہ کی رحمت کے حقدار نہیں بن سکتے۔ اللہ کے ساتھ فراڈ بازی کرنے والا اللہ کی رحمت کا حقدار بن ہی نہیں سکتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر حرام کی ہیں، گناہ بتائی ہیں، پاپ بتائی ہیں، ان کو مت کرو۔ جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں ان کو اپنے اوپر حلال مت کرو۔ اللہ نے بیاج کو، سود کو حرام کیا ہے، اسے حلال سمجھ کے مت کرو میرے بھائیوں، اس سے بچو، یہ بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ بیاج لینے سے غریب آدمی اور غریب ہوتا ہے، امیر آدمی اور غریب ہوتا ہے۔ بیاج لینے والے کی ایک ہی نیتی ہوتی ہے کہ دوسروں کا خون پیو اور خود جیو، دوسروں کا خون پیو اور خود جیو، ان کی نیتی یہ ہوتی ہے۔ اس سے اللہ کے بندوں کو بہت تکلیف پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام کی ہیں اس میں ہمارا نقصان ہے، اور جو چیزیں حلال کی ہیں اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ اس لیے اللہ کی دی ہوئی عقل سے اللہ کے قرآن کے پیغام کو سمجھو اور صحیح غلط کو پہچانو،
کہ جو چیزیں حلال کی ہیں اس میں کیا فائدہ ہے اور جو چیزیں حرام کی ہیں اس میں کیا نقصان ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بگڑی ہوئی عقل ہیں، قرآن میں کمی نکالتے ہیں، خود ان کی نیت سدھ نہیں ہے سچائی کو پانے کی، دنیا بٹورنے کی نیت ہے، گناہ کی نیت ہے۔ اس لیے اس پاک قرآن کو وہی سمجھے گا جس کی نیت شدھ ہوگی، جو اپنے بدن کو پاک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی نیت اور سوچ کو بھی برائی سے شدھ کر کے اللہ کی کھوج کرے گا، وہی اس قرآن مجید کو سمجھ پائے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے گا اسے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیسی کتاب ہے، جیسے کہ سنت رام پال ہیں، وہ کہتے ہیں بھئی یہ کیسی کتاب ہے، اس میں تو پہلے ہی شک کے بارے میں کہا گیا ہے، جسے کہا گیا ہے کہ الف لام میم سورہ بقرہ میں، یہ ہے اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، سچی راہ دکھاتی ہے ان ڈرنے والوں کے لیے ہیں۔ تو اس میں کہا گیا ہے کہ اس میں تو پہلے ہی شک کے بارے میں کہا گیا ہے۔ ارے بھائی، سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ آپ قرآن کے علاوہ دنیا کی ساری کتابیں اٹھائیں، اس میں آپ کو پہلے یہ بات نہیں ملے گی۔ اس میں عجیب ہے، اس میں کیوں ملی ہے؟ کیونکہ جس نے ہمیں بنایا ہے، جس نے ہماری رچنا ہمارے اندر بنائی ہے، ہماری سوچ سمجھ، یہ اس کی کتاب ہے، تو وہ جانتا ہے، کیونکہ اس نے ہمیں بنایا ہے، وہ جانتا ہے اس بات کو کہ میرا بندہ جب کوئی بات سنتا ہے تو اس کے دماغ میں شک پیدا ہوتا ہے، شک پیدا ہوتا ہے، تو اس شک کے دائرے کو اللہ تعالیٰ پہلے ہی مٹاتا ہے کہ اس میں کوئی، یہ ہماری کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، سچی راہ دکھاتی ہے ان ڈرنے والوں کے لیے جو بن دیکھے اللہ پر ایمان لاتے ہیں، بن دیکھے کائنات کی چیزوں کی پوجا نہیں کرتے، ان سب سے اوپر ہے اصلی مالک جو کائنات کا بنانے والا ہے۔ تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو مالک ہے ہمارا، اس نے ہماری اندر کی پول کھولی ہے، کیونکہ جب بھی ہم کوئی بات سنتے ہیں تو ہمیں فوراً شک پیدا ہوتا ہے، تو ہمارے بنانے والے کو پتہ ہے کہ میرے بندے شک نہ کر، یہ میری کتاب ہے، میں نے تجھے پیدا کیا ہے۔ اب دوسرا سوال یہ بھی اٹھاتے ہیں کہ اس میں جو کہا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی سندیش، کوئی شک نہیں، تو اس کا مطلب وہ کہتے ہیں کہ اللہ نہیں کہہ رہا، یہ کوئی اور کہہ رہا ہے۔ اللہ نہیں کہہ رہا اس بات کو، کائنات کا بنانے والا نہیں کہہ رہا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اگر کہتا تو وہ یہ کہتا کہ یہ میری کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، سچی راہ دکھاتی ہے ان ڈرنے والوں کے لیے جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ اس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ہے اللہ کی کتاب ہے، یعنی کوئی اور کہہ رہا ہے اللہ کے بارے میں، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، سچی راہ دکھاتی ہے ان ڈرنے والوں کے لیے جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں، پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ قرآن مجید جو ہے یہ ایک مخلوق ہے، یہ ہماری جو انسانی زبان جو اللہ نے دی ہے نا، ہمیں بنائی ہے، اس کی بولی ہمیں سکھائی ہے، یہ ہماری زبان میں دیا ہے، اللہ کی کوئی زبان نہیں ہے۔ اللہ اپنی مخلوق سے، اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں سے الگ ہے، زبان اللہ کی مخلوق ہے، یاد رکھیں۔ اسی لیے قرآن کو بھی ہم مخلوق کہہ سکتے ہیں، قرآن بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ تو اسی طریقے سے جب دنیا کے اندر کسی دوسرے انسان کو سمجھانے کا طریقہ، سچا سنسار کے سچے مالک کی سچائی بتانے کا طریقہ دوسرے انسان کی زبان ہی ہے، یاد رکھنا۔ ایک انسان اللہ کے سچے راستے کو اپنی زبان سے دوسرے انسان کو سمجھا سکتا ہے، یہی راستہ ہے۔ نبیوں نے بھی ایسی سمجھایا، جو نبی دنیا میں آئے، اوتار آئے، رشی آئے، پھر اور لوگوں نے سمجھایا، اسی طرح سے میں بھی آپ کو سمجھا رہا ہوں اپنی زبان سے۔ تو انسان کو سمجھانے کا زبان ہی ایک ذریعہ ہے، تو یہ ہماری زبان میں کلام اترا ہے، قرآن مجید اترا ہے۔ اب میں اگر سمجھاؤں گا کسی کو تو میں اس سے کیا کہوں گا؟ میں اس سے یہی تو کہوں گا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، سامنے والے سے کہہ رہا ہوں میں، یہ ہے اللہ کی کتاب ہے، جو کائنات کا مالک سچا ہے، یہ ہے اللہ کی کتاب ہے، ارے سن لے بھائی، یہ اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید۔ سامنے والے کو اس طرح تو بولوں گا میں، ارے بھائی سن لو، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، سچی راہ دکھاتی ہے ان ڈرنے والوں کے لیے جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ اب ان سے اگر میں اس بات کو کہوں گا یہ میری کتاب ہے، تو وہ لڑیں گے اور مجھ سے، ہے کہ نہیں؟ میں سمجھانے کے لیے یہ کہوں گا یہ اللہ کی کتاب ہے جو کائنات کا سچا مالک ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر میں ان سے کہوں گا یہ میری کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بات سمجھائی؟ قرآن مجید کا جو لہجہ ہے، کہیں کہیں اللہ تعالیٰ خود کلام کرتا ہے، خود اپنے بارے میں بولتا ہے، جہاں بولنے کا صحیح طریقہ ہے۔ اس قرآن کے اندر ایک کण کے برابر بھی مسٹیک نہیں ہے،
کوئی بات اس میں بے میل نہیں ہے، لیکن غور کرنے والوں کے لیے جن کو سچائی کی تلاش ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم سمجھیں کہ یہ مخلوق ہے، جوان ہے، یہ اللہ نے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ اور ہدایت کا ذریعہ کیا ہے؟ کہ ایک انسان دوسرے انسان کو اپنی زبان سے سمجھائے، پھر ویسی ہی بولی کا طریقہ ہے اس میں۔ تو انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش رکھی ہے۔ اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں، جب ہم لوگوں کو سمجھائیں گے، دعوت دیں گے، اسلام کا گیان بتائیں گے کہ لوگوں یہ ہے اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، سچی راہ دکھاتی ہے ان ڈرنے والوں کے لیے جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ آگے پر بہت لمبی بات ہے، آپ خود پڑھ کے چیک کریں۔ تو اسی طریقے سے آپ سمجھیں کہ کہیں کہیں جہاں صحیح طریقہ ہے وہاں اللہ تعالیٰ خود کلام کرتا ہے، اور کہیں کہیں اس طرح سے کلام ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ میرے بندے دوسرے بندوں کو سمجھائیں گے، تو اسی طرح سے اس میں باتیں کی گئی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جیون موت کی طرف جا رہا ہے، جلدی جاگو اور محنت کرو۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور ہماری اس ویڈیو سے آپ کو کافی فائدہ ہوا ہوگا۔ اور بھائی جتنا ہو سکے ہمارے اس چینل کو پھیلائیں، ہماری اس ویڈیو کو پھیلائیں، اور اگر ایک بار بات سمجھ میں نہ آئے تو دوبارہ سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی، ہم اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں، دنیا کا نشہ ہے۔ جب ایک بات کو کئی بار سنیں گے تو وہ دھیرے دھیرے انسان کو سمجھ میں آنے لگتی ہے، انسان سچائی کے ہوش میں آنے لگے گا۔ اور بھائی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یعنی ایمان لے آئے اور وہ نیکوکار بھی ہو تو اس کا صلہ اس کے پروردگار کے پاس ہے، اور ایسے لوگوں کو قیامت کے دن نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غم